القرآن 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ قرآن مجید کا دوسرا پارہ سورۃ البقرہ کے 17ویں رکوع سے اس آیہ مبارکہ کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور اسی کے ابتدائی کلمات سیقول السفہاء سے پہچانا جاتا ہے۔ قرآن مجید کا یہ مقام غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے کہ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے تحویل کبریٰ کا حکم نازل فرمایا کہ عنقریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کو اس قبلے سے کس نے پھیر دیا کہ جس کی طرف وہ پہلے منہ کیا کرتے تھے۔ کہہ دو مشرق و مغرب اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ڈائریکٹ کرتا ہے۔ اور پھر امت مسلمہ کی غرض تاسیس بیان کی، کذالک جعلناکم امۃ وسطا، اسی طرح ہم نے اے مسلمانوں تمہیں واسطہ امت یا درمیانی امت بنایا، لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم لوگوں کے پر گواہی دینے والے، ان کے خلاف استغاثہ کرنے والے قیامت کے دن بن جاؤ، ویکون الرسول علیکم شہیدا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ یعنی تم پر استغاثہ کرنے والے بن جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی وہ ذمہ داری تھی جس کی آپ کو اس قدر فکر تھی کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تعلیمات کا ایک خلاصہ بیان فرمانے کے بعد اس مجمع سے ایک غیر معمولی سوال فرمایا، الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ تو سب نے بیک زبان کہا، انک قد بلغت و ادیت و نصحت، اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا اور حق خیرخواہی ادا کر دیا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی 3 مرتبہ یہ سوال کیے اور جوابات حاصل کیے، اور پھر اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہ کہ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، پس جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھوں پر جو رسالت کا بوجھ تھا اسے امت کی طرف منتقل کر دیا کہ اب یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس دین کو قیامت تک آنے والے انسانوں تک پہنچائے، تاکہ قیامت کے دن جب حساب کتاب قائم ہو، پہلے انبیاء کرام اپنی امتوں کے خلاف گواہی دیں گے کہ اللہ ہم نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا، اور اب اگر انہوں نے تیری نافرمانی کی ہے، تیری بات نہیں مانی، تو یہ جرم ہمارا نہیں ہے، یہ ان کا ہے۔ اور پھر درجہ بدرجہ امت مسلمہ کے جو اولین ہیں وہ آخرین کے بارے میں یہ گواہی دیں گے کہ اللہ ہم نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا۔ اور اگر وائس ورثہ مسلمانوں نے اپنی یہ ذمہ داری ادا نہ کی تو اندیشہ ہے کہ دوسری اقوام اور دوسری امتیں، دوسری ملل مسلمانوں کا گریبان پکڑیں گی قیامت کے دن کہ اللہ مجرم ہم نہیں ہیں، مجرم یہ مسلمان ہیں کہ جن کے پاس تیرا کلام تھا، جن کے پاس تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، لیکن نہ انہوں نے خود اس پر عمل کیا اور نہ ہمیں انہوں نے وہ میسج کنوے کیا۔ تو یہاں وہ امت کی جو تاج پوشی ہے، گویا اس کی یہ آیت ہے کہ امت کا میمورنڈم کہ یہ امت کیوں بن رہی ہے، اس لیے بن رہی ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی جو بھی آنے والے لوگ ہیں ان کے درمیان ایک واسطہ بنے، امتم وسطن، یا درمیانی امت بنے اور یہ ان کے خلاف گواہی دے سکے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ،
فرمایا کہ ہم نے نہیں بنایا تھا اس قبلے کو کہ جس پر تم پہلے تھے، یعنی جس کی طرف تم منہ کیا کرتے تھے، مگر اس لیے کہ ہم جانیں کہ کون ہے جو رسول کی پیروی کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور کون ہے جو الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ یعنی قریش کے لیے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے آنے والے لوگوں کے لیے یہ بہت بڑا امتحان تھا کہ ان کا اصل قبلہ، ان کا آبائی قبلہ مسجد یعنی ابراہیمی قبلہ وہ تو خانہ کعبہ تھا، لیکن اب مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے انہیں خانہ کعبہ کی طرف پیٹ کر کے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا پڑتی تھی۔ تو پہلے ان کا امتحان ہوا، اور اب وہ لوگ کہ جو بنی اسرائیل میں سے تھے، یہود تھے، اب یہ ان کے لیے امتحان تھا کہ وہ اپنی کتابوں میں یہ نشانیاں پاتے ہوئے کہ وہاں تحویل قبلہ کا بھی ذکر تھا، بھی ہم دیکھیں گے کہ فرمایا جائے گا کہ یہ اس قبلے کو، تحویل قبلہ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا۔ یہ ان کا امتحان تھا۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور یقیناً یہ بہت بڑا امتحان تھا، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، ہاں ان کے لیے نہیں جن کو اللہ تعالیٰ رہنمائی عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ ہرگز تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ تو بندوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ بہت شفقت اور مہربانی فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد ذکر فرمایا کہ اے نبی، ہم آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھتے رہے ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زیادہ محبت خانہ کعبہ ہی کے ساتھ تھی، مسجد حرام ہی کے ساتھ تھی، لہذا آپ کی خواہش تھی کہ وہ قبلہ قرار دیا جائے۔ لیکن جیسا کہ کل میں نے عرض کیا تھا، پچھلی نشست میں نے عرض کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ تورات کے 9 احکام پر عمل کرتے رہتے تھے یہاں تک کہ اس میں کوئی امینڈمنٹ آ جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امینڈمنٹ کے خواہش مند تھے، لہذا آپ آسمان کی طرف امید سے دیکھتے تھے کہ کب حکم آئے گا تحویل قبلہ کا۔ تو اب یہاں فرما دیا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے نبی ہم دیکھتے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے۔ فلنولینک قبلۃ ترضاھا، تو ہم پھیرے دیتے ہیں قبلے کو آپ کی خواہش، آپ کی مرضی کے مطابق۔ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، تو پھیر دی اپنے چہرے کو، اپنے چہرہ انور کو مسجد حرام کی طرف۔ وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، اور اے مسلمانوں تم بھی جہاں کہیں ہو اپنے چہروں کو اس کی طرف پھیر دو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور یقیناً اہل کتاب جانتے ہیں کہ یہ تحویل قبلہ کا واقعہ جو ہے یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کی حرکتوں سے غافل نہیں ہے۔ پھر یہ پورے کے پورے یہ 2 رکوع ہیں، ان میں بار بار اسی پر ایمفیسس ہے کہ اب تم جہاں سے نکلو خانہ کعبہ کی طرف رخ کرو، جب بھی نماز پڑھو خانہ کعبہ کی طرف رخ کرو۔ اتنا ایمفیسس ہے، شاید قرآن مجید کے کسی اور مقام پر ایک بات کے لیے اتنا ایمفیسس آپ کو نہیں ملے گا۔ پھر اس رکوع کو کنکلوڈ کیا گیا، ان دونوں رکوعوں کو ایک بہت خوبصورت آیت پر، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی اور نعمتوں میں سے اللہ تعالیٰ کی ایک خاص نعمت تم پر یہ ہے کہ ارسلنا فیکم رسولا، ہم نے تمہارے اندر ایک رسول مبعوث فرمایا، تمہاری طرف ایک رسول بھیجا، منکم تم ہی میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، جو تمہیں ہماری آیات پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ فرماتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ کچھ پڑھاتے سکھاتے ہیں جو تم کبھی نہ جان سکتے تھے۔ اور پھر آخری آیت تو بہت ہی زبردست ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرے شکر گزار بنو، میرے ناشکرے نہ بنو۔ ان 18 رکوعوں پر بنی اسرائیل سے جو خطاب تھا اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ اب 19ویں رکوع سے مسلمانوں سے خطاب شروع ہوا، اور اب باقی سب 22 جو رکوع ہوں گے اس سورہ مبارکہ کے، وہ اہل ایمان ہی سے خطاب ہوگا۔
اوپننگ آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو مدد حاصل کرو اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھ کر اور صبر کر کے اور نماز پڑھ کر، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ہرگز وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ مت کہنا، بل احیاء، وہ تو زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا کوئی شعور نہیں ہے۔ اس کے بعد وارننگ دی گئی مسلمانوں کو کہ ایمان لانا یہ یقیناً بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن یہ پھولوں کی سیج نہیں، کانٹوں بھرا بستر ہے، لہذا ہم تمہیں آزمائیں گے، ٹھوک بجا کر دیکھیں گے کہ تم اپنے ایمان میں کتنے سچے ہو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم کسی قدر خوف، بھوک اور مالوں اور جانوں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے، پس اے نبی خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو۔ کون سے صبر کرنے والے؟ جن پر جب کوئی مصیبت آئی تو وہ کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں، اسی کے پاس سے تو آئے تھے، و انا الیہ راجعون، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایات ہیں، صلوات ہیں اور مہربانیاں ہیں، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہدایت پانے والے راہ یاب لوگ ہیں۔ اس کے بعد اب چونکہ تحویل قبلہ ہو گیا اور خانہ کعبہ جو ہے یہ قبلہ بن گیا، اب خانہ کعبہ سے متعلق جتنی بھی خاص چیزیں ہیں ان کا تذکرہ شروع ہو گیا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یقیناً صفا و مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت، جو کوئی خانہ کعبہ کا حج کرے، او اعتمر، یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ ان دونوں کا بھی طواف کرے، یعنی یہاں صفا اور مروہ کے درمیان سعی مراد ہے۔ یہ عربوں کے ہاں ایک غلط روایت تھی جس کی یہاں پر اصلاح کی گئی ہے۔ اور مزید فرمایا ومن تطوع خیرن، جو کوئی بھی شوق سے نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ اس کے بعد پھر اس رکوع میں آگے جا کر فرمایا کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی اور اسی حال میں مر گئے، ان پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ تعالیٰ کی بھی، اس کے فرشتوں کی بھی، اور تمام جہان والوں کی ان پر لعنت ہے۔ خالدین فیہا، اسی حال میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، اور ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود، تمہاری عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی الہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ هو الرحمن الرحیم، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ الرحمن الرحیم ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید میں جو آیات پھیلی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کی وجود کی علامتیں، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کی علامتیں، ان سب کو ایک ہی آیت میں، سب سے زیادہ نشانیوں کو اسی آیت میں اکٹھا کیا گیا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق، رات اور دن کے آگے پیچھے آنے، اور وہ کشتیاں کہ جو دریاؤں میں چلتی ہیں، وہ مال لے کر جو انسانوں کو فائدہ دیتا ہے، اور جو پانی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا ہے اور اس کے ذریعے سے زمین کو، مردہ زمین کو زندہ کیا ہے، اور اس نے جو جاندار پھیلائے ہیں زمین کے اندر ہر قسم کے، اور ہواؤں کے چلنے اور بادلوں کے مؤثر آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہونے میں
یقیناً بڑی نشانیاں ہیں سینسیبل لوگوں کے لیے۔ اب وہ سینسیبل لوگ کون ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی کہ اس کی محبت کا حق ہے۔ اس کے لیے بڑا خوبصورت انداز ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا۔ ضد اور ند یہ عربی زبان کے دو الفاظ ہیں۔ ضد کہتے ہیں اپوزٹ کو اور ند کہتے ہیں اوپوننٹ کو۔ تو فرمایا لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ مد مقابل اوپوننٹ قرار دیتے ہیں، یحبونہم، اور ان سے پیار کرتے ہیں کحب اللہ، جیسے اللہ تعالیٰ سے پیار کیا جانا چاہیے۔ والذین آمنوا، رہے ایمان والے، اشد حبا للہ، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں شدید ترین ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اگلے رکوع میں اب احکام کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے احکام میں حلال و حرام کا مسئلہ، کھانے کی چیز کون سی چیزیں حلال ہیں اور کون سی چیزیں حرام ہیں، وہاں سے گفتگو شروع ہوئی۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، لوگو زمین میں سے حلال اور پاک چیزیں کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور دیکھنا شیطان کے نقوش پا کی پیروی نہ کرنا، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یقیناً وہ تمہیں حکم دیتا ہے برائی اور بے حیائی کو اختیار کرنے کا، اور اس بات کا کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہو جو تمہیں معلوم ہی نہیں ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، تو کہتے ہیں ہم تو پیروی کریں گے جس پر ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو، یعنی اپنی ٹریڈیشنز کی پیروی کریں گے، ہمیں اللہ کی ہدایت سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر یہی بات آیت نمبر 172 میں اسی رکوع کے اندر پھر دہرائی گئی، ایمان والوں کو خطاب کر کے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ اس میں سے، ان پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، واشکروا للہ، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعی اسی کے بندے ہو۔ اس کے بعد پھر جو محرمات ابدیہ ہیں، ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو کھانے کے اعتبار سے حرام قرار دیا ہے، ان کو پہلی دفعہ قرآن مجید میں ان کو بیان کیا جا رہا ہے، ان کو بیان کیا جا رہا ہے مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے۔ ویسے یہ جو محرمات ہیں ان کا ذکر مکی صورتوں میں بھی آ چکا ہے ایک سے زائد مرتبہ، لیکن اب یہاں مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے ان کو دوبارہ رجسٹر کیا جا رہا ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کر دیا ہے مردار، خون، خنزیر کے گوشت، اور وہ کہ جس کی نظر کی گئی ہو غیر اللہ کے لیے، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، ہاں جو حالت اضطرار میں آ جائے کہ اس کی جان نکلنے کو آ جائے اور پھر وہ کھا لے، لیکن کتنا، غیر باغ ولا عاد، نہ تو اس میں بغاوت ہو اور نہ ہی وہ حد سے بڑھے، صرف جان بچانے کے لیے، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ 22ویں رکوع کے آغاز میں ایک بڑی عظیم آیت آئی ہے، اور یہاں پر جو تحویل قبلہ کا مضمون 11ویں رکوع سے شروع ہو گیا تھا، اور تحویل قبلہ کا حکم جو ہے وہ 17ویں رکوع میں آیا ہے، اس پر تاکید 17ویں اور 18ویں رکوع میں آئی ہے، لیکن اب اس کو کنکلوڈ کیا جا رہا ہے، اور بہت زبردست کنکلوژن ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق و مغرب کی طرف پھیر دو۔ یہ یعنی جو مرنے والی امتیں ہوتی ہیں ان کے یہ اوصاف ہوتے ہیں کہ وہ جو بڑی باتیں ہوتی ہیں ان کو نظر انداز کر کے چھوٹی باتوں کو ایشو بنا کر آگے چلتے ہیں۔ تو چونکہ یہود نے اسی کو ایشو بنا لیا کہ لو جی ان کا نہ کوئی دین ہے نہ کوئی ایمان ہے، کبھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کبھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اب اصل میں اس کے جواب پر اس کو کنکلوڈ کیا جا رہا ہے کہ نیکی صرف یہی نہیں ہے، بلا شبہ یعنی نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے قبلہ رخ ہونا، لیکن دس از ناٹ دا ہول دین، یہ کل کا کل دین نہیں ہے، کل کی کل نیکی نہیں ہے۔ تو نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق و مغرب کی طرف پھیر دو، بلکہ نیکی تو اصل میں اس کی نیکی ہے جو ایمان لائے اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب،
اور اس پر اور اس کی اور جو مال دے اپنا مال کی محبت کے ہوتے ہوئے اقربا کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، سوال کرنے والوں کو، مسافروں کو، سوال کرنے والوں کو، اور گردنوں کو چھڑانے میں، یہ مدات بیان کر دیں۔ اور پھر فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور جس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور ایفا کرنے والے اپنے وعدوں کا جب کبھی وہ کوئی معاہدہ کریں، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور خاص طور پر صبر کرنے والے بھوک میں، جسمانی اذیت میں اور جنگ کے وقت، اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں سچے اپنے دعوی ایمان میں، اپنے یہی وہ لوگ ہیں کہ جو سچے قرار دینے کے قابل ہیں، راست کردار لوگ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی اللہ سے ڈرنے والے، یہی متقی ہیں۔ عام طور پر امتوں کے اندر انحطاط آتا ہے تو پھر جو چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں وہ نیکیاں کل نیکی کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، حالانکہ اگر کوئی آم کا درخت ہوگا تو اس کی تمام شاخوں پر آم ہی لگے گا۔ اگر انسان کے اندر نیکی ہوگی تو پھر اس کے ہاتھوں سے بھی ظاہر ہوگی، اس کی آنکھوں سے بھی ظاہر ہوگی، اس کی سوچ سے بھی ظاہر ہوگی، اس کے کلام سے بھی ظاہر ہوگی، اور اس کے پاؤں بھی بتائیں گے کہ وہ چل کے کدھر جاتا ہے، وہ شراب خانے میں جاتا ہے یا مسجد کی طرف وہ چل کر جاتا ہے، تو اس کا پورا جسم جو ہے اس کے اندر نیکی ہی کا ظہور ہوگا۔ تو اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو راست کردار ہیں، سچے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی اللہ سے ڈرنے والے متقین ہیں۔ یا اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، کیونکہ اب شریعت کے احکام کا بیان شروع ہوا تو پہلے فرمایا کہ تم پر قتل کا قصاص لینا جو ہے وہ لازم کیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، البتہ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، جس کو معافی مل جائے اپنے بھائی کی طرف سے کسی شے کی، فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، تو وہ وارث مقتول کو پسندیدہ طریقے سے قرار داد کی پیروی کرے، یعنی جو طے ہوا ہے اس کو اچھے طریقے سے ادا کرے، یعنی کسی نے معاف کر دیا ہے تو اگر اس کو خون بہا ادا کرنا ہے تو پھر وہ اچھے طریقے سے عزت کے ساتھ دے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک آسانی ہے اور اس کی رحمت کا ظہور ہے۔ ہاں، جو اس کے بعد بھی زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ یا اُولی الْأَلْبَابِ، عام طور پر مذاہب میں بدلہ لینا اس کو تو ہمیشہ گناہ کبیرہ سے بھی آگے بلکہ کفر کے برابر کی چیز سمجھی جاتی ہے، اور صرف معاف کرنے ہی کی تلقین کی جاتی ہے۔ اب چونکہ اگر سب لوگ معافی کرتے رہیں تو پھر معاشرے میں امن قائم نہیں ہوتا، لہذا قرآن مجید میں باقاعدہ ترغیب دلائی گئی ہے کہ تم قصاص لیا کرو۔ اگرچہ مقتول کے وارثوں کو اللہ تعالیٰ نے 3 اختیار دیے ہیں۔ نمبر 1، وہ قتل کے بدلے قصاص لے لے، قتل کا بدلہ قتل، ریاست اسلامی ریاست قاتل کو اس کے سامنے مقتول کے وارثوں کے سامنے پیش کرے گی، وہ چاہیں تو اسے معاف کر دیں، چاہیں تو اس سے بلڈ منی لے لیں، چاہیں تو اس سے بلڈ منی لے لیں اور خون بہا لے لیں، یا تقاضا کریں کہ اس کو بھی قتل کیا جائے۔ لیکن ترغیب دلائی جا رہی ہے کس کی؟ قصاص کی، کہ تم قتل کا بدلہ لیا کرو۔ اور یہ کوئی ایسی بات ہے بھی نہیں، یعنی ہمارے جو آئیڈیلز ہیں ان کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر وحشی، جنہوں نے حضرت حمزہ کو قتل کیا، بعد میں ایمان لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ فتح مکہ کے موقع پر ہی ایمان لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہند کہ جس کے کہنے پر قتل کیا تھا، اور ہند نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے معافی کے نہ ہونے کا اعلان کیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یعنی وہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ دین میں صرف معاف کرنا ہی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سابقہ آقا امیہ بن خلف کو ڈھونڈ کر خود قتل کیا تھا۔ تو یہ باتیں جو ہے یہ ذہن میں رکھنے کی ہیں۔ اس کے بعد وصیت کا قانون آ رہا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے کہ وہ وصیت کرے اپنے پیچھے اچھی، والدین کے لیے، اقربا کے لیے معروف طریقوں سے
معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے متقین پر، اللہ سے ڈرنے والوں پر۔ یہ حکم بعد میں منسوخ ہو گیا جب وراثت کا قانون آ گیا، تو پھر وصیت فرض نہیں رہی۔ اس کے بعد پھر آ رہا ہے روزے کا حکم، یعنی 23واں رکوع جو ہے سورہ بقرہ کا، وہ سارا کا سارا روزے کے احکام سے بحث کرتا ہے۔ سب سے پہلے روزے کی فضیلت کا ذکر ہوا کہ تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے متقی بن جاؤ۔ یہ بات بڑی اہم ہے کہ قرآن مجید کے آغاز میں سورہ بقرہ کے شروع میں کہا گیا کہ قرآن مجید متقیوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن اب اگلی آیت میں آئے گا کہ یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو ان کے درمیان تطبیق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل تو کیا تمام انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر، لیکن اس سے بالفعل راستہ وہی پائیں گے، راہ وہی پائیں گے، ہدایت وہی حاصل کریں گے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ سے خوف انسان اپنے دل میں کیسے پیدا کرے؟ میں آپ سے ڈرتا ہوں، جس علاقے میں آپ رہتے ہیں میں ذرا اس علاقے میں محتاط ہو کر چلوں گا کہ وہ لوگ جو میرا درس سنتے ہیں وہ کیا کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب خود یہ حرکت کرتے ہیں، تو گویا میں آپ سے ڈرتا ہوں، حالانکہ اصل میں مجھے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ تقویٰ اسی کا نام ہے۔ اب یہ روزے کا جو حکم ہے یہ تقویٰ پیدا کرنے کے لیے ہے کہ تم روزہ رکھو تاکہ تمہارے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے اور تم قرآن مجید کی ہدایت سے رہنمائی حاصل کر سکو۔ تو فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل فرمایا گیا، ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر، وبینات من الہدی والفرقان، اور ہدایت اور حق و باطل کے امتیازات کے کھلے نشان لے کر۔ جو کوئی بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ اس کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو اس کے لیے بعد کے دنوں میں گنتی پوری کرنا ہے، تو اس کے ذمہ بعد گنتی پوری کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور تمہارے ساتھ کوئی تنگی یا سختی نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی کو پورا کر لو اور اب اللہ کو بڑا کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت بخشی ہے۔ یعنی قرآن مجید کا جو شکرانہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو زمین پر قائم کرنا، اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنا، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اس کے بعد ایک بڑی خوبصورت آیت ہے ہم سب کے لیے، ایک یوں کہیے کہ امن کا پیغام، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شیلٹر کا پیغام۔ وہ کیا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو آپ بتائیے کہ میں قریبی ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا قبول کرتا ہوں۔ بس انہیں بھی چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان رکھیں، اور پس انہیں بھی چاہیے کہ وہ میری بات مانیں اور مجھ پر یقین رکھیں، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ راہ یاب ہو جائیں۔ پھر روزے کے احکام پر ایک طویل آیت ہے کہ جس میں رات کے دوران جو کھانے پینے کی بھی اجازت ہے اور اپنی بیویوں کے ساتھ جو میاں بیوی کا تعلق ہے وہ قائم کرنے کی بھی اجازت واضح طور پر دی جا رہی ہے، اس لیے کہ پچھلی شریعت کے اندر مغرب کے اذان کے بعد، سورج غروب ہونے کے بعد جب کوئی سو جاتا تھا تب اس کے لیے روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ تو یہاں یہ وضاحت ہے کہ تمہارا روزہ وہ طلوع فجر سے شروع ہوگا، اس سے پہلے نہیں۔ اس کے بعد اس کی آخری آیت جو ہے اس رکوع کی، اس میں بظاہر ایک غیر متعلق بات کہی گئی ہے، لیکن اصل میں وہ ٹیسٹ ہے کہ تقویٰ پیدا ہوا کہ نہیں۔ وہ بات کیا ہے؟ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ وَتُدُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ ہی اس مال کو حاکموں تک پہنچاؤ تاکہ تم لوگوں کے مال میں سے، پبلک فنڈ میں سے ایک حصہ کھا جاؤ، جانتے بوجھتے ہوئے برائی کے ساتھ۔ یعنی رشوت سے کی طرف اشارہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ اگر انسان میں خوف خدا نہیں ہوگا تو پھر انسان رشوت دے گا اپنے مال سے اور پبلک فنڈ میں سے چوری کرنے کے لیے، کہ جو سرکاری اہلکار آپ کو اس تحفے کا جواب دے گا جو آپ نے
تحفے کے نام سے رشوت دی ہے وہ اپنی جیب سے نہیں دے گا بلکہ پبلک فنڈ میں سے دے گا، تو اس لیے اس کو اموال الناس کہا ہے، لوگوں کے مالوں میں سے۔ اس کے بعد پھر اب حج کا تذکرہ جو ہے، حج متعلق ہے، حج ہو یا روزہ ہو، وہ قمری مہینوں سے متعلق ہے، اور قمری مہینے چاند سے بنتے ہیں۔ چاند جو ہے وہ کیا ہے، اس کا ایک پورا سائیکل ہے مہینے کا، 29 یا 30 دن کا، کہ وہ ایک ہلال سے شروع ہوتا ہے، پھر وہ بدر بنتا ہے فل بلوم، اور پھر وہ دوبارہ جو ہے وہ ہلال بن جاتا ہے۔ تو اب پوچھا جا رہا ہے کہ فرمایا جا رہا ہے کہ یسألونک عن الأہلہ، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں چاندوں کے بارے میں، نیا چاند، یہ نئے چاند کیا ہیں؟ تو اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے کیلنڈر اور حج کے وقت کا وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ یعنی عرب کے معاشرے کا سب سے امپورٹنٹ ایونٹ کیا ہے؟ حج، موسم حج۔ آج بھی سعودی عرب میں حج کے موسم میں بے شمار جاب اپرچونٹیز نکلتی ہیں، اور بزنس کا بڑا وسیع وہاں ایک ہوتا ہے کہ لاکھوں افراد مکہ مکرمہ میں اکٹھے ہو رہے ہیں، مدینہ منورہ جا رہے ہیں، ان کے رہنے سہنے کا انتظام، ان کے کھانے پینے کا انتظام، ان کی ٹرانسپورٹیشن کا انتظام، پورا ایک جو ہے وہ، یعنی اس پورے سال میں اتنی اکنامک ایکٹیویٹی شاید سعودی عرب میں نہیں ہوتی ہوگی جتنے وہ 1.5-2 مہینوں کے اندر ہوتی ہے حج سیزن میں۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ایونٹ ہے، اس کو فرمایا کہ لوگوں کے لیے کیلنڈر ہے، بالخصوص حج کا وقت معلوم کرنے کے لیے۔ اور پھر ایک بدعت کا ازالہ کیا کہ یہ نیکی ہرگز نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پچھواڑے سے داخل ہو، بلکہ نیکی تو اصل میں اس کی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ یہ ان کے ہاں ایک بدعت تھی کہ ایک دفعہ حج کے لیے گھر سے نکل جاؤ اور پھر کسی ضرورت سے اول تو واپس آؤ ہی نہ، اور اگر آنا ہی پڑے تو پھر سیدھے راستے سے نہیں، یا پیچھے سے دیوار پلانگ کر آؤ یا نقب لگا کر آؤ۔ اس کی اصلاح کی گئی۔ اس کے بعد اب پھر خانہ کعبہ میں پیش قدمی کیسے ہوگی، خانہ کعبہ میں تمہارا داخلہ کیسے ہوگا، وہ گھر تمہارے لیے کیسے کھلے گا، اس کے لیے تمہیں جنگ کرنی پڑے گی۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اور لڑو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور حد سے تجاوز نہ کرنا، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، زیادتی کرنے والوں کو۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں بھی انہیں پاؤ انہیں قتل کرو۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے تم بھی انہیں نکال باہر کرو۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ و فساد جو ہے یہ قتل سے زیادہ بڑا جرم ہے۔ یہ ہمیشہ سے یہ بات جو ہے وہ رہی ہے کہ جو کولڈ بلڈڈ مرڈر ہے اس کو ہمیشہ کنڈیم کیا جاتا رہا ہے، لیکن انسانوں کا خون چوسنا اور زمین میں اللہ تعالیٰ کی بغاوت کرنا اس کو ہلکے جرم سمجھا گیا ہے۔ یہاں اس کی وضاحت ہو رہی ہے کہ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، کہ فتنہ و فساد جو ہے کولڈ بلڈڈ مرڈر سے زیادہ بڑا جرم ہے۔ اور دیکھو ان سے مسجد حرام کے گرد و نواح میں قتال نہ کرنا، یعنی جنگ نہ کرنا، حتیٰ یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ تم سے لڑنے میں پہل کریں۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، پھر اگر وہ پہل کریں تم سے لڑنے میں، فَاقْتُلُوهُمْ، تو انہیں قتل کرنا۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی بدلہ ہے کافروں کا۔ اگلی آیت میں فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور ان سے لڑتے رہنا یہاں تک کہ فتنہ فروغ ہو جائے، فتنہ ختم ہو جائے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ تعالیٰ کا ہو جائے، نظام زندگی اسلام کا ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، لیکن اگر وہ باز آ جائیں تو پھر صرف ظالموں پر زیادتی ہوگی، جو سرنڈر کرنے والے ہیں ان پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد پھر فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، یعنی حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے مقابلے میں آئے گا، اور ادب کی چیزوں کا بدلہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کی روش اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس کے بعد پھر حج اور عمرہ، اس کے احکام بیان ہو رہے ہیں، اور بڑا اہم خوبصورت مقام ہے یہ بھی، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے حج اور عمرے کو مکمل کرو۔
لیکن اگر تم گھر جاؤ، جیسے صحابہ کرام کو صلح حدیبیہ کے موقع پر انہوں نے اجازت نہیں دی تھی حج کرنے کی، عمرہ کرنے کی، تو پھر وہیں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کر کے اپنا حلق کرا دیا تھا، سر مڈا دیا تھا۔ تو وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سر نہ مڈانا یہاں تک کہ قربانی اپنے محل کو، اپنے انجام کو پہنچ جائے۔ ہاں، جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو پھر اس کے ذمہ فدیہ ہے، روزوں کی شکل میں یا صدقے کی شکل میں یا قربانی کی شکل میں۔ یہ ساری تفصیل جو ہے آپ کو فقہ کی کتابوں میں مل جائے گی۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، لیکن جب تم امن میں آ جاؤ تو پھر فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، جو کوئی حج تمتع کرنا چاہے تو پھر اس کے ذمے ہے کہ جو کوئی قربانی میں سے اسے میسر ہو وہ دے۔ ہاں، البتہ جو اس کی قدرت نہ رکھتا ہو لیکن حج تمتع کر رہا ہو، یعنی حج اور عمرہ دونوں کو ایک ہی سفر میں کر رہا ہو، تو پھر اس کے ذمے 3 روزے حج کے دنوں میں ہیں اور پھر 7 روزے واپس آ کر ادا رکھنے ہیں۔ یہ پورے 8 ہو جائیں گے۔ یہ فیسلٹی کہ وہ ایک ہی سفر میں عمرہ بھی کرے اور حج بھی کرے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد حرام کی ویسینٹی میں نہ رہتے ہوں۔ اس کے بعد فرمایا کہ حج کے مہینے جانے پہچانے ہیں، جو کوئی ان میں اپنے اوپر حج فرض کر لے تو یعنی احرام باندھ لے تو پھر حج کے دوران نہ تو اس کے لیے جائز ہے کوئی بھی جنسی اختلاط، یعنی جنسی اختلاط جو ہے رفث کہتے ہیں، اس موضوع پر کوئی گفتگو جو ہے وہ بھی الاؤڈ نہیں ہے۔ میاں بیوی اکٹھے حج کر رہے ہیں تو اس میں کوئی جنسی گفتگو جو ہے وہ بھی الاؤڈ نہیں ہے۔ فلا وسوقہ، نہ اللہ کی نافرمانی جائز ہے اور نہ ہی لڑنا جھگڑنا جائز ہے حج کے دوران۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی نیکی تم کرو گے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوگی۔ اور دیکھو زاد راہ ساتھ لیا کرو، فإن خیر زاد التقوی، لیکن بہترین زاد راہ دل میں خوف خدا کا ہونا ہے۔ واتقون یا اولی الالباب، اے ہوش مندو، اے دل والو، مجھی سے ڈرو۔ اس کے بعد پھر وہ احکام جو ہیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ نقل کیے گئے ہیں، اور ان آیات کو پڑھتے ہوئے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حج کی سعادت عطا فرمائی ہے وہ بڑا اس کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ اچھا یہاں اس رکن کا ذکر ہے، یہاں اس رکن کا ذکر ہے، یہاں اس رکن کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد حج کے اختتام پر پھر جو منی میں قیام ہوتا ہے، یعنی 12 تاریخ کو کنکریاں مار کر واپس آ جائیں وہ بھی الاؤڈ ہے، اور اگر ایک رات اور وہاں پر قیام کیا جائے، ایک دن اور قیام کیا جائے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ البتہ منی میں قیام کے دوران اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، جو عربوں کا رواج تھا کہ وہ ان 2-3 دنوں میں وہاں پر اپنے آباء و اجداد کے قصیدے پڑھتے تھے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ایک بڑی اہم آیت آئی ہے کہ لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں کہ جن کی بات اے نبی آپ کو بہت امپریس کرتی ہے دنیاوی زندگی میں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں ہمارے دل میں یہ انسانی ہمدردی ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہیں، اور جب وہ پیٹھ پھیر کر چلے جاتے ہیں تو زمین میں دوڑتے پھرتے ہیں تاکہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں اور کھیتی کو برباد کریں اور انسانی نسل کو تباہ کریں، حیوانوں اور انسانوں کی نسل کو تباہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں سے پیار نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ کو فساد پسند نہیں ہے، لہذا یہ فسادی لوگ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر، تو غرور اس کو گناہ میں اور پھنسا دیتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد بڑی خوبصورت آیت ہے، آیت نمبر 208، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ فلا تتبعوا خطوات الشیطان، اور دیکھنا شیطان کے نقوش پا کی پیروی نہ کرنا۔ شیطان کیا چاہتا ہے؟ پہلے تو وہ سامنے سے حملہ آور ہوتا ہے انسان پر اور اسے اللہ تعالیٰ ہی کا انکار کرا دیتا ہے۔ کوئی اللہ کو مان لے تو رسالت کا انکار کرا دیتا ہے، رسالت کو مان لے تو آخرت کے شکوک و شبہات پیدا کر دیتا ہے۔
عمل میں آئیں تو کہتا ہے عمل کی کیا ضرورت ہے، مسلمان ہو گئے تو بخشے بخشائے ہو. کوئی کہیں نہیں عمل تو کرنا چاہیے، تو کہتا ہے نماز روزہ کر لو، باقی کاروبار جیسے منڈی کا کاروبار ہے ویسے کرو، اور خاندانی رسومات جیسے خاندان کی روایت ہیں اس کے مطابق کرو. لیکن حکم کیا ہے؟ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقوش پا کی پیروی نہ کرو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اس کے بعد فرمایا 26ویں رکوع میں سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، بنی اسرائیل سے پوچھو نا ذرا کہ ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں عطا کی تھیں، اور جو کوئی اللہ کی نشانیوں کو بدلے اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آئی ہوں فإن اللہ شدید العقاب، تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سزا کا بڑا سخت ہے. پھر فرمایا کہ پرکشش بنا دیے گئے ہیں کافروں کے لیے، پرکشش بنا دی گئی ہے کافروں کے لیے دنیاوی زندگی، اور وہ مومنوں پر ہنستے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں. اور جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں وہ قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حد و حساب رزق عطا فرماتا ہے. اس کے بعد پھر آیت نمبر 214، یہ بھی بڑی عظیم آیات میں سے ہے اور یاد رکھنے والی آیت ہے. فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، ہلا دینے والی آیت ہے کہ کیا مسلمانوں تم سمجھتے ہو کہ ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تم پر وہ حالات تو آئے ہی نہیں جو تم سے پہلوں پر آئے تھے. وہ کیا حالات تھے؟ مستہم الباساء والضراء وزلزلوا، انہیں بھوک آئی، ان پر جسمانی اذیت انہیں پہنچی اور وہ ہلا مارے گئے، شیکن ویل، یہاں تک کہ چیخ اٹھے اللہ کے رسول بھی اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے بھی، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، یس اب اللہ کی مدد قریب ہے. اچھا، پھر اس کے بعد چونکہ شریعت کی باتیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، اب یہاں کئی سوالوں کا ذکر ہوگا کہ لوگ آپ سے یہ پوچھتے ہیں، یہ پوچھتے ہیں، یہ پوچھتے ہیں، یہ پوچھتے ہیں. یہ بھی قرآن مجید کا بڑا ایک منفرد مقام ہے. پہلا فرمایا یسألونک ماذا ینفقون، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں. قل ما انفقتم من خیر، فرمایا کہ جو کچھ بھی تم خیر میں سے خرچ کرتے ہو فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، تو وہ خرچ کرو والدین کے لیے، قرابت داروں کے لیے، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے. اور جو کچھ بھی تم کرو گے خیر کا کام اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوگا، لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد قتال کی فرضیت کا ذکر آ گیا. کتب علیکم القتال، مسلمانوں تم پر اللہ کے راستے میں جنگ کرنا فرض کیا جا رہا ہے اگرچہ تمہیں یہ ناپسند ہے. کیا جب تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور کیا جب تم کسی چیز سے محبت کرو تمہیں کوئی چیز پسند ہو حالانکہ وہی تمہارے لیے بری ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے لیکن تم نہیں جانتے. اس کے بعد پھر حرمت والے مہینوں کے بارے میں پوچھا گیا. یہ بھی کیا تھا کہ غزوہ بدر سے مان قبل واقعہ پیش آیا نخلہ کا کہ وہاں مسلمانوں سے حرمت والے مہینے کی حرمت پامال ہو گئی. اس پر طوفان اٹھایا گیا قریش نے کہ لو جی یہ بڑے دیندار بنے پھرتے ہیں اور حرمت والے مہینے کی حرمت ان کے سامنے نہیں ہے. اس پر بڑا زبردست جواب دیا گیا ہے. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینوں میں قتال کے بارے میں، لڑائی کے بارے میں. قل قتال فیہ کبیر، یس ان سے کہو کہ یس حرمت والے مہینوں میں قتال ایک بہت بڑا گناہ ہے، لیکن وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ، اللہ کے راستے سے روکنا اور اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام کی حرمت کو پامال کرنا جو تم کرتے رہے ہو، واخراج اہلہ منہ، اور مسجد حرام کے قرب و جوار میں رہنے والوں کو اس سے نکالنا، اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک زیادہ بڑے گناہ ہیں. والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ و فساد تو قتل سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے. اس کے بعد فرمایا آیت نمبر 218 میں ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں.
اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے بعد پھر آیا یسألونک کہ آپ سے پوچھتے ہیں عن الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے بارے میں۔ یعنی ان سوالوں میں سے اکثر سوال کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کا سینس جو ہے وہ عطا کیا تھا، کہ وہ حکم آنے سے پہلے ہی محسوس کرتے تھے کہ یہ کمپیٹیبل نہیں ہے۔ اس سوال کے کرنے والے حضرت عمر تھے۔ اب ہم جیسے ہوتا تھا نا، حساب کے سوال میں اگر جواب پتہ چل جائے تو انسان ادھر ادھر سے حل کر ہی لیتا تھا۔ تو اب ہمیں چونکہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کو حرام کیا، ہم گھنٹوں تقریر کر سکتے ہیں، لیکن سلام اس شخص کو کہ جس نے ان احکام کے نازل ہونے سے پہلے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ شراب اور جوا اسلام کے ساتھ کچھ کمپیٹیبل معلوم نہیں ہوتے، کیا حکم ہے اس کے بارے میں؟ فرمایا قل فیہما اسم کبیر، یہ پہلا حکم ہے شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، کہہ دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، البتہ لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بڑا ہوا ہے۔ پھر فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دو کہ جو ضرورت سے زائد ہے وہ اللہ کے راستے میں دے دو، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، یوں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو تمہارے لیے واضح فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ کب؟ فی الدنیا والآخرہ، آخرت، دنیا اور آخرت میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، پھر آیا اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان کے ساتھ بھلائی کرنا اچھا کام ہے، لیکن اگر تم تنگ دست ہو اور ان کے ساتھ مل جل کر کھاؤ، یعنی کوئی یتیم آپ کی کسٹڈی میں ہے اور اس کا مال بھی آپ کی کسٹڈی میں ہے، تم اپنے مال کے ساتھ ملا کے کھاؤ، یعنی اس میں سے اپنا مزدوری جو ہے وہ نکال لو، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے مفسد کو بھی اور اصلاح کرنے والوں کو بھی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَنَتَكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں تکلیف میں ڈالتا، لیکن اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرنا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ ایک مسلمان لونڈی بھی مشرکہ سے بہتر ہے، خواہ تمہیں وہ کتنی ہی پسند ہو۔ اور اسی طرح وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اپنی عورتیں، اپنی بیٹیاں، بہنیں جو تمہاری، جن کے تم ولی ہو، ان کو مشرکوں کے نکاح میں نہ دینا یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اور ایک مومن غلام مشرک سے بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں کتنا ہی اچھا لگے۔ اولئک یدعون الی النار، یہ تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں، واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے اور بخشش کی طرف بلاتا ہے اپنے حکم سے، اور تمہارے لیے نشانیوں کو واضح فرماتا ہے، لعلہم، لوگوں کے لیے نشانیوں کو واضح فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ پھر ایک آیا سوال وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہ آپ کو عورت کے ایام کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلْ هُوَ اذًا، کہہ دو کہ یہ ایک نجاست ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، ان ایام میں تم عورت سے دور رہو اور ان کے ساتھ جنسی تعلق قائم نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، اور جب وہ پاک ہو جائیں تو فاتوہن حیث امرکم اللہ، تو تم ان کے پاس آؤ جیسے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس کے بعد پھر 29ویں رکوع سے آیت نمبر 229 سے طلاق کے مسائل شروع ہوئے۔ الطلاق مرتان، یعنی ریووکیبل طلاق 2 مرتبہ ہے۔ اس کے بعد فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اس کے بعد پھر یا تو اچھے طریقے سے عورت کو رکھنا ہے یا شائستہ طریقے سے اس کو فارغ کرنا ہے، اور تمہیں جائز نہیں ہے کہ تم لے لو اس میں سے جو تم نے ان کو عطا کیا ہے کچھ بھی، الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، سوائے اس کے کہ انہیں ڈر ہو کہ وہ حد کو قائم نہیں رکھ سکیں، اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ اس کے بعد پھر طلاق کے مسائل بڑی تفصیل کے ساتھ یہاں بیان ہوئے ہیں۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیانی نماز کی،
وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے رہا کرو، دست بستہ۔ اور پھر ساتھ ہی صلاۃ خوف کا ذکر کر دیا، اگر تمہیں خوف ہو تو حالت خوف میں تم پیدل چلتے ہوئے بھی اور سواری پر بھی نماز ادا کر سکتے ہو، لیکن جب امن ہو جائے تو فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، تو پھر تم اللہ کو یاد کرنا جیسے اللہ نے تمہیں یاد کرنا یعنی نماز پڑھنا سکھایا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ سب کچھ سکھایا ہے جو تم کبھی نہ جان سکتے تھے۔ والذین یتوفون، حکیم صاحب تھے ایک لفظ فالتو آ گیا، جملہ اور صحیح کر لینا دیکھ کے قرآن شریف۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑیں تو انہیں چاہیے کہ وہ ان کے لیے وصیت کر کے جائیں کہ وہ 1 سال تک ان کو خرچہ دیا جائے غیر اخراج، گھر سے نکالے بغیر۔ اب یہ بھی جب وہ عدت کا قانون پوری طرح سے نہیں آیا تھا اس وقت تک ویلڈ تھا، پھر بعد میں یہ انویلڈ ہو گیا، لیکن قرآن مجید کا حصہ ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ خود نکلیں فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف، لیکن اگر وہ خود اپنے حق میں کوئی اچھا فیصلہ کریں لیکن معقول طریقے سے جائیں، اس گھر کو بدنام کر کے نہ جائیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، یہ واقعہ ہے تاریخ بنی اسرائیل کا جس کو یہاں پر نقل کیا گیا ہے کہ کیا اے نبی تم نے دیکھا، آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے گھروں سے نکلے، وہم الوف، جو ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، اپنے گھروں سے نکل بھاگے تھے موت کے ڈر سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر ان کو زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ بڑے فضل کا معاملہ کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اور اللہ کے راستے میں جنگ کرو، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اس پارے کے آخر میں ذکر ہے حضرت موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل میں سے ایک پیغمبر کا اور بنی اسرائیل کا، کہ کیا آپ نے دیکھا بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت کا موسیٰ علیہ السلام کے بعد، جب انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ آپ ہمارے اوپر ایک بادشاہ مقرر کریں، نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم اس کی قیادت میں اللہ کے راستے میں جنگ کریں، تو اس پیغمبر نے فرمایا کہ کیا عجب کہ جب تم پر قتال کرنا فرض کیا جائے تو تم لڑنے سے انکار کر دو۔ قالو، کہنے لگے وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہے ہم بھلا کیوں اللہ کے راستے میں جنگ نہیں کریں گے جبکہ ہمیں ہمارے گھروں سے اور ہمارے بال بچوں سے نکال باہر کیا گیا ہے، علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ تو ان کے پیغمبر کہنے لگے کہ بے شک اللہ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے، یعنی امیر کے معنوں میں ہے، کمانڈر کے معنوں میں ہے۔ تو وہ کہنے لگے ہیں انا یکون لہ الملک، وہ ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ، ہم زیادہ بادشاہت کے حقدار ہیں۔ اس کے مقابلے میں وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، وہ تو مالدار بھی نہیں ہے، وہی پرانا مرض جو ہوتا ہے۔ تو اس پیغمبر نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے مقابلے میں منتخب فرمایا ہے، اور اس کو جسم بھی یعنی تن و توش بھی عطا کیا ہے، اور علم بھی تم میں سے زیادہ عطا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بادشاہ بناتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا جاننے والا ہے۔ پھر اس پیغمبر نے انہیں ایک نشانی بتائی کہ اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپوائنٹمنٹ کی نشانی یہ ہے کہ وہ تابوت، وہ صندوق کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے، یہاں تک کہ وہ تختیاں جو تھی تورات کی وہ بھی اس میں تھیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی تھا، وہ ایک چھکڑے پر اس کے گھر میں آئے گا، اور یہ نشانی ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد جب وہ روانہ ہوئے تو پھر انہوں نے حرکتیں کی کہ ایک درمیان میں نہر آئی، دریا آیا، اس کو پار کرنا تھا، تو حضرت طالوت نے ان سے کہا کہ تم اس میں سے سیر ہو کے نہ پینا پانی،
بس چلو بھر پانی پی لینا تاکہ گلا جو ہے وہ خشک نہ رہے، تر ہو جائے، اس لیے کہ اگر تم سیر ہو کر پانی پیو گے تو پھر تمہاری ہمت جواب دے جائے گی۔ انسان ایٹ اسٹریچ جتنا مرضی سفر طے کر لے، لیکن جب ایک دفعہ وہ پاؤں پھیلا کر سو جائے اور پھر کھانا بھی کھا لے اور خوب پانی بھی پی لے تو پھر اس پر کمزوری طاری ہوتی ہے، لہذا انہوں نے منع فرمایا، لیکن ان کی اکثریت نے ان کی بات نہیں مانی۔ پھر اسی جنگ میں، یہ جنگ جو تھی یہ جالوت کے ساتھ تھی جو بادشاہ تھا، اور اس نے آہنی لباس پہنا ہوا تھا، صرف اس کی آنکھیں جو تھی دیکھنے کے لیے وہ کھلی تھی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام گوپیے کے بڑے ماہر تھے کہ وہ پتھر کو گھما کر نشانے پر مارتے تھے، تو یہ اس فوج میں شامل تھے حضرت داؤد علیہ السلام۔ تو انہوں نے گوپیے سے نشانہ باندھا اس کی آنکھ پر، اور جالوت کی آنکھ پھوٹی اور وہ پتھر آنکھ میں سے ہوتا ہوا اس کے بھیجے میں چلا گیا اور وہیں پر وہ قتل ہو گیا، اور یوں حضرت داؤد علیہ السلام اس فوج میں سے نمایاں ہو کر سامنے آ گئے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی، اور پھر انہی کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان آئے۔ پھر یوں یہ سلسلہ جو ہے وہ بنی اسرائیل میں سے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کا آیا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم